لیکن اگر تم ویسے ٹی ٹی پاں پاں جیسے پہلے کرتے ہو پھر ویسے ہی کریں گے تو پھر جتھے دی کھوتی اتھی آن کھلوتی. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جناب یہ مناظرہ نہیں کریں گے تو جو آپ پر کلیم ہے، جو آپ کی گستاخیاں وہ ساری ختم ہو جائیں گی، ان پر پانی پڑ جائے گا. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. انجینئر صاحب جب تک آپ توبہ نہیں کرتے، اعلانیہ توبہ آپ نہیں کرتے اور پچھلوں سے معافی آپ نہیں مانگتے اور اپنے عقائد و نظریات جو ہے وہ ویسے بیان نہیں کرتے جیسے قرآن و حدیث میں ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ کلنک، یہ داغ جو ہے یہ آپ کے ماتھے پر قبر کی گہرائیوں تک جائے گا کہ انجینئر صاحب کے جتنی بھی خرافات ہیں وہ سارے دور ہو گئے. اس کی گستاخیاں، اس کی بے ادبیاں اور اس کی غلط تشریحات جو اس نے کی ہوئی ہے اور غلط تراجم اس نے کیے ہوئے ہیں، استدلال فاسد کیا ہوا ہے، جو اس نے گمراہی پھیلائی ہوئی ہے، یہ گمراہ بھی ہے، گمراہ گر بھی ہے. لوگوں کو اس نے جہنم کا راستہ دکھا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ مکمل حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہنے والا کچھ کہتا ہے لیکن سمجھنے والا کچھ اور ہی سمجھ لیتا ہے. جب ایسی صورتحال ہوتی ہے نا تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ بدگمانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور جب غلط فہمیاں بدگمانیاں شروع ہو جائیں پھر فتنے جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. تو اس لیے گزارش کروں گا کہ بات کو مکمل سنیے گا تاکہ بات کھل کر اور کھل کر آپ کے سامنے آ جائے اور سمجھنے سمجھانے میں آسانی رہے. ایک صرف چھوٹا سا اشارہ کر کے جو مین مرکزی بات اس پر آؤں گا. یہ اشارہ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے، ایک ربط قائم ہو جائے گا. اگر یہ بات نہیں کرتا تو شاید پھر بات جو ہے وہ ادھوری میں سمجھتا ہوں. 26 نومبر کو مرزا جیلمی صاحب سے مناظرہ کرنے گئے حنیف قریشی صاحب. مناظرہ نہیں ہوا، نہ کبھی ہونا ہے کیونکہ پہلے کبھی ہوا بھی نہیں، اس دن بھی نہیں ہوا، اور قیامت کی صبح تک. ویسے اتنی زندگی تو نہیں ہے لیکن ایک محاورہ تن ہے جو مرزا انجینئر صاحب بولتے ہیں، یہ مناظرہ ہونا بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہونا؟ وہ بھی سارے عقل والے جانتے ہیں کہ مرزا صاحب کی علمی حیثیت و اوقات کتنی ہے. اوپر سے دیکھ کر قرآن بھی پڑھنا نہیں ان کو آتا، وہ دلائل ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ، ایسی بات نہیں ہے. اچھا خیر، وہ مناظرہ تو نہیں ہوا. اچھا لیکن پذیرائی جو ہے حنیف قریشی صاحب کو وہ اچھی خاصی مل گئی ہے. جناب پھولوں کی پتیاں، نعرے اور زیب گلوں ہار کیے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے جناب بریلویوں کے مولوی یہ وہ. خیر جو کھوئی ہوئی عزت تھی نا ان کی وہ دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے تھے حنیف قریشی صاحب. اچھا یہاں پر جو ہے وہ جب اگلی اتوار آئی، 26 کے بعد جو اتوار آئی، اب ظاہری بات ہے مرزا صاحب نے اپنی جتنی بھی ان کی کرتوتیں تھیں اس پر انہوں نے پانی تو ڈالنا تھا، اس پر پردہ تو ڈالنا تھا. اب ساڑ بھی پھک رہے ہیں اور اپنا آپ جو ہے وہ اپنا دامن صاف کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اتنے میں ہوا یہ ہے کہ جیسے ہی مرزا انجینئر صاحب بھاگ گئے، مناظرہ نہیں انہوں نے کیا، حنیف قریشی صاحب کی بلے بلے جب ہوئی نا تو فوراً انہوں نے دعویٰ کر دیا، چیلنج کر دیا. اشرف آصف جلالی صاحب کے شاگرد ہیں مولانا مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب دامت برکاتہم علیہ، انہوں نے جو ہے وہ چیلنج کر دیا. انہوں نے کہا جی حنیف قریشی صاحب، یہ مرزا انجینئر صاحب جو ہیں انہوں نے نہ کبھی مناظرہ کرنا ہے نہ انہوں نے کبھی کیا ہے. ان کا کام ہے بس اندر بڑھ کے تو دے تیری دی ٹر 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 لانی جول دل دماغ منہ جانا، انہوں نے واہی جانا، بس یہ کام اینا کی ہے. جنہوں کہتے ہیں نا پنجابی زبان گٹیاں پانی ہے نہیں گا، انہیں دم ہی نہیں ہے کہ کسی دے سامنے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے ہے کہ بس میرے سامنے کیمرہ آ جائے تو میرے ہم مزاج جڑے ہاں نا ہاں ملان وہ میرے سامنے بہ جائیں، پھر میں جانا تو میرا کیمرہ جانے. تو یہ مرزا صاحب اس میں کامیاب کسی حد تک ہیں. ظاہری بات ہے تو گالی کسی نال نہیں کرنی، پھر انہاں کہ شیطان جس طرح کامیاب ہے جناب یہ بھی کامیاب ہے. لیکن انہوں نے چیلنج کر دیا کہ جناب انہوں نے تو دروازہ نہیں کھولا لیکن ہمارا ادارہ صراط مستقیم اس کے دروازے 24 گھنٹے کھولے ہیں. 26 دسمبر انہوں نے اعلان کر دیا. حنیف قریشی صاحب 26 نومبر کو گئے تھے. جلالی صاحب کے شاگردہ انہوں نے 26 دسمبر کا اعلان کر دیا کہ جناب اس سے پہلے آنا چاہیں تو پہلے آئیں، جتنے بندے بھی آئیں گے 5000 کیا 1000 کیا جتنے بھی آئیں گے ہم کھانا بھی کھلائیں گے. اچھا مرزا انجینئر صاحب نے جب ان کا چیلنج سنا اشرف آصف جلالی صاحب پارٹی کا تو مرزا انجینئر صاحب نے ظاہر بات ساڑ بھی پھکنا تھا، اپنا دامن انہوں صاف کرنے کی کوشش بھی کرنی تھی. اب یہ ساڑ بھی پھک رہے ہیں اور اپنا دامن جو ہے نا وہ بھی صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ سنیے، لیکن اس کے بعد جو مین مرکزی پوائنٹ ہے نا وہ میں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو سناؤں گا. پہلے یہ مرزا صاحب کا سن لے اور اسی میں جو ہے وہ زاہد نعمانی جلالی صاحب کا کہ جو انہوں نے مرزا ان کو حنیف قریشی صاحب کو چیلنج کیا ہے، یہ سن لیں. پھر مرکزی بات آپ نے لازمی سنی ہے، وہ آپ نے مس نہیں کرنی انشاءاللہ. پھر جو ہے وہ مکمل بات آپ تک جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا. تو آئیے جناب سب سے پہلے سنتے ہیں مرزا انجینئر صاحب کا وہ کلپ جس میں انہوں نے جو ہے وہ ساڑ پھکا ہوا. آئیے سنتے ہیں. اور دیکھو اس کے اوپر کتنی بڑی اب آزمائش آ گئی ہے. وہ 26 دسمبر کی ڈیٹ ڈاکٹر اشرف جلالی پارٹی نے اناؤنس کر دی ہے. تو اس لیے 26 دسمبر کے لیے تیار رہیں. اس سے پہلے جو بھی ٹائم بنتا ہے ویس ربانی صاحب کا
और हनीफ कुरैशी का ये अपना टाइम तय करें। वहां तो कह रहे थे कि हम 5 बंदे लेकर आए, आप यहां पर 5000 भी लाती हैं तो उनका भी बंदोबस्त करेंगे, सब कुछ पेश करेंगे। 26 दिसंबर का टाइम तय है, 26 दिसंबर से पहले आना चाहते हैं तब भी हम तैयार हैं। 26 दिसंबर के बाद अगर कोई टाइम बनता है तब भी मुफ्ती हनीफ कुरैशी से पूछ लें। जिस वक्त वो अपने मौकफ को साबित करने के लिए तैयार होते हैं, हमारे मरकज के दरवाजे खुले हैं, एक दफा आ जाएं। हाँ, अब तेरा क्या बनेगा कालिया, जिसे बड़ा शौक था मुनाजरे करवाने का, अब करवाना। और उन्होंने तो कहा 1000 बंदे लेके आ जाओ, खाना भी खिलाएंगे, और अगर नहीं आ सकते हम तुम्हारे घर आ जाते हैं। अब मुझे बताएं, अगर ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अपने उस वादे में सच्चे हैं तो इन्हें फेस करना चाहिए ना, जो बुला बुला के कह रहे हैं। अगर ये फेस ना करे तो आप समझ लें यहां पे ड्रामा लगाने आया था, और मैं पहले प्रिडिक्ट कर रहा हूं ये कभी भी फेस नहीं करेगा, ना उधर जाके ना अपने पास बुला के। इसे पता है कि ये उस मामले में बरेलवियत के एतबार से झूठा है। अच्छा जी, ये था जी मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने जो है वो अपनी सफाई उन्होंने बयान कर दी कि यहाँ पे ये ड्रामा लगाना। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटा सा इशारा करके जो मेन मरकज़ी बात है ना, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने रखता हूँ। वो मेरी जो मेन मरकज़ी बात है वो मिर्ज़ा इंजीनियर साहब से और इनके जो फॉलोअर है बिलखुसूस इनसे होगी। अच्छा, मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने जो इशारा किया है हनीफ कुरैशी साहब की तरफ, कि हनीफ कुरैशी साहब कभी भी उनका सामना नहीं करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा इशारा करके मैं अपनी बात को आगे लेके बढ़ूँगा। जो ज़ाहद नुमानी जलाली साहब ने जो चैलेंज किया है ना, वो आप जानते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से, क्योंकि मिर्ज़ा इंजीनियर और हनीफ कुरैशी साहब ये एक ही प्लेटफार्म पे हैं, इस लिहाज से आज जो है वो हनीफ कुरैशी साहब जो है वो बार बार सहाबा का दिफा तो कर रहे हैं, ठीक है, करना चाहिए, हमें खुशी होती है, लेकिन इनके जो ब्लंडर है ना हनीफ कुरैशी साहब का, वो भी किसी से कम नहीं है। एक और दूसरे नंबर पर आप जानते होंगे कि जो एक बड़ा इशू बना हुआ था अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब के हवाले से, हज़रत सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके हवाले से जो ख़ताए इज्तिहादी का जो है वो एक लफ्ज़ बोला था अशरफ आसिफ जलाली साहब ने, तो ये मुफ्ती कुरैशी साहब हो गए व दीगर इनके साथ जितने भी हैं, इन्होंने जो मुँह में आ सकता था ना, मैं कहूँगा कि उन्होंने दिनों के अंदर अंदर ये तो इंजीनियर नाल भी 2 हाथ अगे से। तो इस हवाले से, इस लिहाज से जो है वो अब चैलेंज वो कर रहे हैं कि जनाब ये तो नहीं बैठे हैं ना, तो अगर हमारी गलती है तो हमें बताएं, आके आ जाएं, कुरैशी साहब हमारे सामने आ जाए। तो अब ये कह रहे हैं, क्या इनका नाम है, जेलमी साहब कह रहे हैं कि जनाब हनीफ कुरैशी साहब ये कभी भी नहीं जाएंगे। अच्छा, यहाँ तक तो बात होगी ये वाली। अब मैं बात करने जा रहा हूँ जेलमी साहब और इनके जितने भी मानने वाले हैं, इनके जितने भी सपोर्टर हैं, इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, इनके स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल इनसे मैं बात करने जा रहा हूँ। फ़र्ज़ कीजिए हनीफ कुरैशी साहब वहाँ पर नहीं जाते, ये जुज़वी एतवार से इनका गैस जो होता है ना, ये क्या इनका नाम है, जेलमी साहब का गैस इनका ठीक हो गया कि भाई इन्होंने कह दिया कि नहीं जाना हनीफ कुरैशी साहब ने, वो नहीं जाते। मैं भी कहता हूँ इन्होंने जाना कोई नहीं है, ये भी बात पक्की है, जो इन्होंने कहा ना मिर्ज़ा जेलमी साहब ने, ये भी बात ठीक है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि फ़र्ज़ कीजिए हनीफ कुरैशी साहब वहाँ पर इदारा सिरात मुस्तकीम में नहीं जाते, या ये उनको वहाँ पर बुलाकर मुनाजरा नहीं करते, तो इसका क्या मतलब है कि इंजीनियर साहब के जितनी भी खिलाफात हैं वो सारे दूर हो गए। इसकी गुस्ताखियाँ, इसकी बेअदबियाँ और इसकी गलत तशरीहात जो इसने की हुई है और गलत तराजम इसने किए हुए हैं, इस्तिदलाल फासिद किया हुआ है, जो इसने गुमराही फैलाई हुई है, ये गुमराह भी है, गुमराह गर भी है। लोगों को इसने जहन्नम का रास्ता दिखा दिया, लोगों को मुंह फट इसने बना दिया। ये गुस्ताख है बड़ों का, हत्ता के नबी पाक अलैहिस्सलाम का, अंबिया अलैहिस्सलाम का, ये सबका गुस्ताख है। इसके प्रूफ है हमारे पास। बल्कि मैं तो बड़ी छोटी सी चीज़ हूँ, हमारे उलमा को कमी छोड़ नहीं रहे। ये हमारे मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, और जितने भी हमारे वज़ीकर, इनके अलावा बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं जो इस हवाले से काम कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जनाब ये मुनाजरा नहीं करेंगे तो जो आप पर क्लेम है, जो आपकी गुस्ताखियाँ, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, उन पर पानी पड़ जाएगा। यह कभी भी नहीं होगा। इंजीनियर साहब, जब तक आप तौबा नहीं करते, एलानिया तौबा आप नहीं करते और पिछलों से माफ़ी आप नहीं मांगते और अपने अकायद व नज़रियात जो है वो वैसे बयान नहीं करते जैसे कुरान और हदीस में है, तो ये बात याद रखिएगा कि ये कलंक, ये दाग जो है ये आपके माथे पर कब्र की गहराइयों तक जाएगा।
کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مناظرہ نہیں کیا تو اس نے بھی نہیں کیا تو آپ کے اوپر جو جتنا بھی الزامات ہیں جو بھی داغ ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے، ایسی تو بات ہے نہیں۔ آپ کے داغ تو تب صاف ہوں گے نا کہ جب ہمارے جو بڑے اکابر علماء کرام ہیں جب ان کو یقین ہو جائے گا اس بات پر کہ اب جو ہے وہ تم راہ راست پر آ گئے ہو اور جیسے وہ کہیں ویسے تم کرو، پھر تو ہوگا۔ لیکن اگر تم ویسے ٹی ٹی پاں پاں جیسے پہلے کرتے ہو پھر ویسے ہی کریں گے تو پھر جتھے دی کھوتی اتھے ہی آن کھلوتی۔ تو اس لیے جناب اتنا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حنیف قریشی صاحب بھی اور مرزا جیلمی صاحب یہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ، بس تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں علمی کتابی ہوں، حالانکہ کوئی علمی کتابی نہیں، انہوں پتہ ہی نہیں ہے گا۔ میرے پاس پروف ہے یار، یقین کیجیے اللہ تعالیٰ، لیکن ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی، کئی میں نے پچھلی ویڈیو میں پروف دے دی ہیں، دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ بھی میری ویڈیو ہے اسی پر بالکل واضح، میں نے ایک ایک چیز الحمدللہ کی ہوئی ہے کہ جو سادہ بندہ ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، اور باقاعدہ نشان دہی ہے کہ یہ دیکھیں زبر کی جگہ زیر پڑھ رہا ہے، زیر کی جگہ جو ہے وہ پیش پڑھ رہا ہے، اور بعض اوقات حمزہ لکھا اس کو عین کے سرے جیسا جیسے حمزہ ہوتا ہے اس کو عین پڑھ رہا ہے، اس کو یہی نہیں پتہ، اور دعوے ہیں کہ میں جناب یہ ہوں تو میں وہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ جناب، آپ نے ہماری ویڈیو کو دیکھا۔ بس ایک گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن فوراً آپ تک پہنچے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔